الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم. باب ما يستحب من التطوع في المسجد عند دخوله. أخبرنا مالك حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. قال محمد هذا تطوع وهو حسن وليس بواجب. یہ باب ہے اس بارے میں کہ مستحب ہے نفل نماز پڑھنا مسجد میں داخل ہونے کے وقت. خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے حدیث بیان کی ہم سے حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر نے وہ حضرت عمر بن سلیم زرقی سے وہ حضرت ابو قتادہ سلمی سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی داخل ہو مسجد میں تو چاہیے کہ وہ 2 رکعت پڑھ لے بیٹھنے سے پہلے. بیٹھے نہ مسجد میں جا کر کے بلکہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد کھڑے 2 رکعت شروع کر لی. یہی فرمان فرمایا حضرت امام محمد نے کہ یہ مستحب ہے 2 رکعت اچھا ہے واجب نہیں ہے. ایسا نہیں کہ جا کر کے پھر بیٹھے پھر نماز شروع کرے بلکہ جا کر کے کھڑے 2 رکعت تحیۃ المسجد کی نیت سے شروع کرے اگر وقت ہو. ورنہ اگر سنت مؤکدہ سامنے ہے تو مسجد میں داخل ہوتے ہی سنت مؤکدہ پڑھ لے اور تحیۃ مسجد کی بھی نیت ہو تو تحیۃ المسجد کا بھی ثواب مل جائے گا اور سنت کا بھی ثواب مل جائے گا. باب الانفتال فی الصلاۃ. یہ باب ہے نماز میں دائیں بائیں پھر جانے کے بیان میں. انفتال پھر جانا سلام کے بعد دائیں طرف یا بائیں طرف. اخبرنا مالک اخبرنی یحیی بن سعید عن محمد بن یحیی بن حبان انه سمعه يحدثه عن واسع بن حبان قال كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من قبل شقي الأيسر فقال ما منعك أن تنصرف على يمينك فقلت رأيتك وانصرفت إليك. قال عبد الله فإنك قد أصبت فإن قائلا يقول انصرف على يمينك فإذا كنت تصلي انصرف حيث أحببت على يمينك أو يسارك ويقول الناس إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس يا مقدس. قال عبد الله لقد رقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل بیت المقدس. خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے خبر دی مجھ کو یحییٰ بن سعید نے وہ حضرت محمد بن یحییٰ بن حبان سے کہ حضرت یحییٰ بن سعید نے سنا ان سے. کن سے سنا؟ حضرت محمد بن یحییٰ سے سنا کہ حضرت محمد بن یحییٰ بیان فرماتے ہیں حضرت واسع بن حبان سے کہ حضرت واسع بن حبان نے فرمایا کہ میں نماز میں حضرت واسع بن حبان فرماتے میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے ٹیک لگائے ہوئے تھے اپنی پیٹھ سے قبلے کی طرف قبلے کی دیوار سے. بس جب میں نے اپنی نماز پوری کر لی تو میں پھر گیا آپ کی طرف بائیں جہت سے بائیں طرف سے کیونکہ بائیں طرف تھے حضرت عبداللہ ابن عمر قبلے کی دیوار کی طرف ٹیک لگائے تو میں بائیں طرف پھر گیا آپ کی طرف فقالا تو فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہ آپ کو کس چیز نے منع کیا کہ آپ پھرتے اپنے داہنی طرف. تو میں نے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا تو میں پھر گیا آپ کی طرف. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا بے شک تو نے درست کیا. بس کہنے والا کہتا ہے میں نے جو ہے دائیں طرف انصراف کو لازم قرار دیتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ پھر جاؤ اپنی دائیں طرف. پر جب تم دائیں طرف ان کے لیے پھرنا واجب ہے جو یہ کہتے ہیں
جن کے یہاں وجوب ہے. پر جب تم نماز پڑھو سمجھ گئے تو فیضا کنتا تو سلی، جب تم خود اپنی نماز پڑھو یعنی تنہا ہو تو انصرف ایسو احببتا، پھر جاؤ جدھر تمہیں پسند ہو، دائیں یا بائیں. اور لوگ کہتے ہیں یہ بھی ہیں کہ جب تم بیٹھو اپنی حاجت کے لیے تو جو ہے قبلے کی طرف منہ نہ کرو نہ بیت المقدس کی طرف. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک میں چڑھا ایک دن اپنے گھر کی چھت کی طرف تو اچانک میری نظر پڑ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت فرما رہے تھے بیت المقدس کی طرف. حضرت امام محمد بیت المقدس کی طرف منع نہیں ہے تو حضرت امام محمد خانہ کعبہ کی طرف منع ہے. حضرت امام محمد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے فرمان پر ہم عمل کرتے ہیں کہ آدمی پھر جائے جب سلام پھیرے تو کسی طرف بھی پھر جائے جو اسے پسند ہو، دائیں یا بائیں. اور کوئی حرج نہیں ہے کہ منہ کرے خلا میں، سمجھ گئے، بالخلاء من الغائط، اور بول پیشاب یا پاخانہ کے لے جائے خلا میں تو کوئی حرج نہیں کہ منہ کرے بیت المقدس کی طرف. بے شک مکروہ ہے منہ کرنا جو ہے اس میں قبلے کی طرف. یہی فرمان حضور سے امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا، سمجھ گئے، قبلے کی طرف منہ کرنا یہ مکروہ ہے، بیت المقدس کی طرف مکروہ نہیں ہے، بچے تو بہتر ہے. باب و صلاۃ المغمى علیہ، باب ہے اس کی نماز کے بارے میں جس پر بے ہوشی طاری ہو گئی. خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے حدیث بیان کی ہم سے حضرت نافع نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر پر جو ہے بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر آپ اچھے ہوئے تو آپ نے نماز کی قضا نہیں فرمائی. وہ نماز جو ہے 6 وقت سے کم کی تھی. حضرت امام محمد فرماتے ہیں اسی پر ہمارا عمل ہے کہ جب بے ہوشی طاری ہو کسی پر ایک دن ایک رات سے زیادہ یعنی 6 وقت کی نماز تو نماز کی قضا نہیں ہے. اور جب بے ہوشی طاری ہو ایک دن ایک رات یعنی 5 وقت یا اس سے کم تو قضا کرے اپنی نماز کی. 5 وقت تک ہے یا اس سے کم تو نماز کی قضا ہے، اور 6 وقت یا اس سے زائد اگر بے ہوشی رہی تو نماز کی قضا نہیں ہے. ہمیں حدیث پہنچی ہے حضرت عمار بن یاسر سے اس بارے میں کہ اگر 6 وقت ہو جائے یا زائد تو قضا نہیں ہے، اور 5 ہو یا اس سے کم تو قضا ہے. حضرت عمار بن یاسر سے کہ آپ پر بے ہوشی ہوئی 4 نماز تک تو پھر آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے قضا فرمائی. خبر دی اس بارے میں اسی حدیث کے متعلق سمجھیے حضرت ابو معاشر مدینی نے اپنے بعض اصحاب سے. باب و صلاۃ المریض ہے، یہ باب ہے مریض کی نماز کے بارے میں. اخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر قال اذا لم يستطع المريض السجود او ما براسه. خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے حدیث بیان کی ہم سے حضرت نافع نے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا جب طاقت نہ رکھے مریض سجدہ کرنے کا تو اشارہ کرے اپنے سر سے. سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو اپنے سر سے اشارہ کر کے نماز پڑھے. حضرت امام محمد فرماتے ہیں اس پر ہمارا عمل ہے، مناسب نہیں ہے اس کے لیے کہ سجدہ کرے کسی لکڑی پر، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز مناسب ہے کہ جو سجدے کے لیے اٹھائی جائے ہاتھ سے اور اس پر سجدہ کیا جائے، بلکہ کر دیا جائے اپنے سجدے کو ذات پس اپنے رکوع کے سجدے سے. اور یہی فرمان حضرت سینا امام اعظم ابو حنیفہ کا رضی اللہ تعالیٰ. جو سجدہ نہیں کر سکتا ہے وہ بیٹھ کے نماز پڑھے بہتر ہے. وہ بیٹھ کے نماز پڑھے تو رکوع کا سجدہ رکوع میں جتنا جھکے اس سے زیادہ سجدے میں جھکے، وہ سجدے کے لیے جھکے، بس یہی فرق ہے. اور یہ باب النخامۃ فی المسجد وما یکرہ من ذالک، یہ باب ہے مسجد میں کھکھار پھینکنے کے بارے میں اور اس بارے میں کہ مکروہ ہے. اخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى بصاقا فی قبلۃ المسجد فحكه ثم اقبل على الناس فقال اذا كان احدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله تعالی قبل وجهه اذا صلى. خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے حدیث بیان کی ہم سے حضرت نافع نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے دیکھا تھوک دیکھا
مسجد کی دیوار میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو ہے زائل فرمایا. پھر جو ہے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہو تو نہ تھوکے اپنی سامنے کی طرف. بس بے شک اللہ تعالیٰ کا توجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی توجہ خاص جو ہے سامنے کی طرف ہوتی ہے جب آدمی نماز پڑھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت جو ہے سامنے ہوتی ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے. حضرت امام محمد نے فرمایا کہ مناسب ہے کہ نہ تھوکے اپنے سامنے کی طرف اور نہ دائیں طرف، سمجھ گئے، اور تھوکے اپنے بائیں پاؤں کے نیچے، دائیں طرف بھی نہ تھوکے، سمجھ گئے. بلکہ یہ نماز سے باہر بھی یہ حکم ہے، سمجھ گئے، کہ آدمی نہ قبلے کی طرف تھوکے اور نہ داہنے طرف، بلکہ اپنے بائیں طرف نیچے، سمجھ گئے، تھوکے پاؤں کے نیچے، تھوکے اپنے بائیں پاؤں کے نیچے. رحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. باب الجنوب والحائض یارقان فی ثوب. یہ باب ہے جنوبی اور حائضہ کے بیان میں کہ جن دونوں کے پسینے لگ جائیں کپڑے میں. اخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر انہ کان یارق فی الثوب وهو جنوب ثم یصلی فیہ. خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے حدیث بیان کی ہم سے حضرت نافع نے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا پسینہ لگ جاتا تھا کپڑے میں، حال یہ کہ آپ جنوبی ہوتے تھے. پھر آپ جو ہے غسل فرمانے کے بعد انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لیتے تھے. انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لیتے تھے، کپڑے نہیں بدلتے تھے. آپ آدمی جنوبی ہو جائے، کپڑے میں نجاست نہیں لگی، کپڑے پاک ہیں، تو آپ غسل کر کے پھر وہی کپڑے پہن لیتے تھے. حضور سے عبداللہ ابن عمر. اور پھر یہ کہ آپ حالت جنابت میں ہوتے اور جو ہے پسینہ بدن سے نکلتا، پھر وہ پسینہ کپڑے میں لگ جاتا، پھر آپ کپڑے اتار کے غسل فرماتے تو پھر وہی پسینہ والا کپڑا آپ پہن لیتے، زیب تن فرما لیتے. تو جنوبی کا پسینہ ناپاک نہیں ہوتا. حضرت عبداللہ ابن عمر کا پسینہ لگ جاتا تھا کپڑے میں، حال ہی کہ آپ جنوبی ہوتے تھے. ثم یصلی، پھر آپ انہیں کپڑوں میں نماز ادا فرما لیتے تھے غسل کے بعد. حضرت امام محمد فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر ہمارا عمل ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ جب تک کہ کپڑے میں منی میں سے کچھ نہ لگا ہو. ہاں اگر ران میں منی ہے اور جو ہے پھر اسی جگہ سے جس جگہ میں منی ہے پسینہ نکلا، پھر پسینے کی وجہ سے وہ منی تر ہو گئی، پھر اب وہ منی لگ گئی کپڑے میں، تو مانی بات اب کپڑا ناپاک ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہے، منی سوکھی ہوئی ہے یا جہاں منی ہے وہاں پسینہ آ کے وہ منی گیلی نہیں ہوئی، منی سوکھی ہے اور کپڑے میں سوکھی منی لگ جائے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. ہاں اگر پسینہ آئے جس جگہ منی لگی ہوئی ہے وہ منی پھر تر ہو جائے اور پھر کپڑے میں لگے تو کپڑا ناپاک ہوگا. یہی فرمان حضور سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعض بے علم کو کے بارے میں نے سنا ہے کہ جب جنوبی ہو جاتا ہے تو سارے کپڑے دھوتے ہیں. وہ جھاڑو کے دن میں جتنے کپڑے پہنے ہیں سب دھوئیں گے. جی مطلب پورے جسم کو اتاریں گے پھر لائیں گے تو دوسرے پہنیں گے وہ نہیں پہنیں. ہاں وہ کپڑے ناپاک سمجھتے ہیں. نہ فرماری کہ جہاں تک آپ کا ناپاک ہے اتنا حصہ دھو گے آپ یا پورا دھو. کپڑے میں ناپاک کی نہیں لگی ہے تو کپڑے پاک ہیں، وہ کپڑے پاک پہن سکتے ہیں. حضور سنا عبداللہ ابن عمر جیسے جلیل القدر صحابی، فقیہ صحابی، سبحان اللہ، صاحب تقوی صحابی. سبحان اللہ. بابو بدء امر القبلہ وما نسخ من قبلۃ بیت المقدس. مقدس بھی پڑھا گیا ہے لفظ کو. یہ باب ہے امر قبلہ، امر قبلہ کے ابتدائی حال کے بیان میں اور اس بارے میں کہ بیت المقدس کا قبلہ ہونا منسوخ ہو چکا ہے. اخبرنا مالک اخبرنا عبداللہ ابن دینار عن عبداللہ ابن عمر قال بینما الناس فی صلاۃ الصبح اذ اتاهم رجل فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ الليلة قرآن
وقد أمر أن يستقبلوا قبلتها فاستقبلوها وكانت وجوههم في الشام فاستداروا إلى الكعبة. خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے، خبر دی ہم کو حضرت عبداللہ بن دینار نے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرماتے ہیں کہ لوگ فجر کی نماز میں تھے. قال بھائی نے فرمایا اسی درمیان کے لوگ فجر کی نماز میں تھے، فجر کی نماز ادا فرما رہے تھے. جبھی کیا ہوا، ایک آدمی آیا مسجد میں، لوگ جماعت میں تھے فجر کی، اور آ کر کے کہنے لگا کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آج رات قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے. قرآن نازل ہوا ہے نا، قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، اور اس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ قبلہ بدل گیا. حکم دیا گیا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر لیں، اے محبوب اب آپ قبلے کی طرف منہ کر لیں. تو لہٰذا قبلہ بدل گیا آج رات، اور آپ لوگ جو ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور حکم آ گیا، آیت نازل ہو گئی ہے کہ اب جو ہے قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ خانہ کعبہ ہے قبلہ. فاستقبلوها. تو لوگ فجر کی نماز میں تھے، جب سنی یہ بات تو فوراً گھوم گئے، حال یہ کہ ان کے چہرے تھے بیت المقدس کی طرف، حال یہ کہ ان کے چہرے تھے بیت المقدس کی طرف. ہے نا، 16 مہینے یا 17 مہینے کے لیے بیت المقدس قبلہ بنا تھا. تو وہ آخری فجر کی نماز تھی کہ لوگ بیت المقدس ہی کی طرف نماز پڑھ رہے تھے. پھر آ کر کے کسی نے بتایا کہ قبلہ بدل گیا، تو لوگ نماز ہی میں گھوم گئے خانہ کعبہ کی طرف. فاستداروا الى الکعبہ. تو سب کے سب گھوم گئے خانہ کعبہ کی طرف. حضرت امام محمد فرماتے ہیں اس حدیث پر ہمارا عمل ہے، اور اس کے بارے میں مسئلہ ہے کہ جو قبلہ کے بارے میں خطا کرے، قبلہ کے بارے میں خطا کرے مطلب یہ ہے کہ غور و فکر کر کے کہیں ایسی جگہ ہے کہ قبلہ مشتبہ ہے، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، کوئی مسلمان پرہیزگار اگر بتا دے کہ قبلہ ادھر ہے تو ان کی بات مان لی جائے گی. مسلمان ہونا چاہیے اور پرہیزگار، اور اگر کوئی کافر بتا دے کہ ادھر ہے تو اعتبار نہیں کیا جائے گا. یا کوئی مسلمان ہے مگر فاسق ہے بتا دے کہ ادھر قبلہ ہے، اس کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا. جہاں قبلہ مشتبہ ہے تو کوئی پرہیزگار مسلمان اگر بتانے والا ہے وہ بتائے کہ قبلہ ادھر ہے تو اسی سے پوچھا جائے، تو وہ بتا دے کہ قبلہ ادھر ہے تو ادھر ہی نماز پڑھی جائے. اور اگر کوئی ایسا نہیں ہے بتانے والا تو غور و فکر کرنے کا حکم ہے. غور و فکر کرے، جدھر دل کہے ادھر ہی قبلہ سمجھ کر کے نماز پڑھ لے. تو ایسے ہی جو ہے غور و فکر کرنے کے بعد نماز پڑھ رہا تھا، اور حالانکہ اختل قبلہ میں خطا ہو گئی، اس سے قبلہ ادھر تھا، ادھر غور و فکر کر کے ادھر نماز پڑھ رہا تھا. یہاں تک کہ 1 رکعت پڑھ لی یا 2 رکعت پڑھ لی، 4 رکعت میں سے 2 رکعت پڑھ لی، پھر جان لیا کسی نے، کوئی باشرف مسلمان آ کر کے بتا دیا کہ یہ تو نماز پڑھتا ہے، یہ نماز پڑھ رہا غیر قبلہ کی طرف، یہ تو اتر طرف پڑھ رہا نماز. کوئی باشر آدمی بتا دے فَلْيَنْحَرِفْ إِلَى الْقِبْلَةِ. تو گھوم جائے قبلہ کی طرف نماز ہی میں. فَيُصَلِّي مَا بَقِيَ. اور اب نماز پڑھے ما بقیہ، 1 رکعت جو ہو گئی ادھر تو ہو گئی، اب دوسری پڑھے ادھر. وَيَعْتَدُّ بِمَا مَضَى. اور شمار ہوگا اس کا، جو رکعت گزر گئی ہے اس کا شمار ہوگا، یعنی کہ بیکار ہو گئی وہ. یہی فرمان حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. زیادہ تر ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے ایسا، ٹرین میں کہیں اترے اسٹیشن میں قبلہ مشتبہ پتہ نہیں کدھر قبلہ ہے، اور متقی پرہیزگار مسلمان ملنا بھی مشکل ہوتا ہے جنکشن میں. اتفاق سے مل جائے تو اللہ تعالیٰ کا فضل. تو غور و فکر کرنے کا حکم ہے، غور و فکر کر کے جدھر قبلہ ہو ادھر ہی آدمی نماز پڑھے. ہاں اگر نماز کے درمیان میں کوئی متقی مسلمان آ گیا اور بتایا کہ ادھر نہیں ادھر ہے، پھر نماز ہی میں گھوم جائے وہ. یہی فرمان حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باب الرجل یصلی بالقوم وهو جنب وعلى غیر وضوء. یہ باب ہے اس مرد کے بارے میں جو قوم کو نماز پڑھاتا ہو، لوگوں کو، حالانکہ وہ جنوبی ہو، پتہ ہی نہیں، حالت جنابت میں نماز پڑھا دی، یا بغیر وضو کے نماز پڑھا دی، پتہ ہی نہیں، سمجھ رہا تھا وضو ہے، بعد میں کھلا گیا، بغیر وضو کے نماز پڑھا دی. کبھی آدمی جنوبی ہو جاتا ہے رات میں، اسے یاد ہی نہیں رہتا، سمجھ گئے، بعد میں پتہ چلتا ہے گھر ہی کپڑے میں تو لگا ہوا ہے.
یہ چیز لگی ہوئی ہے، تو نماز دہرانے کا حکم ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی جب نیند سے اٹھے تو اپنا کپڑا اچھی طرح سے ٹٹول لے پہلے، بہت صحیح بات ہے، سمجھ گئے؟ بہت صحیح بات ہے۔ کیونکہ احتلام ہو جاتا ہے رات میں، کبھی یاد رہتا ہے، کبھی نہیں رہتا ہے، اس لیے صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اپنا کپڑا ٹٹولے، صحیح سے دیکھ لے، سمجھ گئے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ احتلام ہو جاتا ہے، یاد نہیں رہا، تو کپڑا ٹٹول کے دیکھے گا تو کپڑے میں وہ چیز ملے گی تو سمجھ لے گا، یقین کر لے گا، گمان کر لے گا کہ نہ رات میں ہوا ہے میرے ساتھ کچھ۔ اور اگر کپڑا بالکل پاک صاف دیکھے کچھ نہ ہو نظر آئے تو سمجھے کہ نہیں ہوا ہے، اس لیے ضروری ہے یہ، ورنہ جلدی جلدی جائے کپڑا وپڑا دیکھے نا اور نماز پڑھا دے یا پڑھ لے اور بعد میں کپڑے پہ نظر پڑے تو پھر نماز بیکار گئی۔ تو دہرانے کا حکم ہے، تو ظہر میں اس کا اعلان کرنا پڑے گا پھر، اعلان کرنا پڑے گا، جن لوگوں نے فجر میں نماز پڑھی ہے وہ اپنی نماز دہرائیں۔ یہی حکم ہے۔ خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے حدیث بیان کی، ہم سے حضرت اسماعیل بن ابو حکیم نے کہ حضرت سلیمان بن یسار نے انہیں بتایا۔ کن کو بتایا؟ حضرت اسماعیل بن ابو حکیم کو حضرت سلیمان بن یسار نے بتایا کہ حضرت سلیمان بن یسار بتا رہے ہیں کہ حضور سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھا کے پھر آپ سواری پر سوار ہو کر کے مقام جرف کی طرف جانے لگے، مقام جرف چلے گئے۔ مقام جرف مدینہ شریف سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، کسی کام سے چلے گئے مقام جرف۔ ثم بعد ما طلع الشمس، آفتاب طلوع ہونے کے بعد فجر پڑھی اور 3 میل چلے گئے، آفتاب طلوع ہو گیا۔ آفتاب طلوع ہونے کے بعد رأى فی ثوبہ احتلاما، آپ نے اپنے کپڑے میں احتلام دیکھا، کپڑے میں منی نظر آئی، سمجھ گئے؟ اس وقت آپ نے دیکھا نہیں تھا نیند سے بیدار ہونے کے بعد، صبح نماز سے پہلے نماز بھی پڑھا دی، مقام جرف چلے گئے، وہاں جا کے دیکھا اپنے کپڑے میں آپ نے احتلام کو۔ فقال، فرمایا لقد احتلمت، مجھے تو احتلام ہو گیا ہے آج رات، وما شعرت، اور مجھے اس کا پتہ ہی نہیں، سمجھ گئے؟ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کئی بار، وما شعرت، اور مجھے پتہ ہی نہیں۔ اور فرمایا حضور سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ لقد سلط علی الاحتلام، مجھ پر احتلام مسلط کر دیا گیا ہے جب سے میں خلیفہ بنایا گیا ہوں۔ ولی تو امر الناس، جب سے میں لوگوں کے معاملے کا ولی بنایا گیا ہوں، والی بنایا گیا ہوں، یعنی جب سے میں خلیفہ مقرر ہوا ہوں تب سے میرے ساتھ ہونے لگا ہے کہ مجھے رات میں احتلام ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے آپ اس بات سے پاک تھے۔ ثم غسل، پھر آپ نے کیا کیا؟ دھویا، ما رأى فی ثوبہ، کپڑے میں جو دیکھا آپ نے، احتلام جس جگہ تھا اتنے حصے کو آپ نے دھو دیا، پورا کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں ہے، جس جگہ میں ہے اسی جگہ کو آپ نے دھو دیا۔ وَنَضَحَ، اور اسے خوب دھویا، صاف کر دیا دھو کر کے۔ ثم اغتسل، پھر آپ نے غسل فرمایا، خود بھی غسل تو فرض ہو جائے گا، تو پھر جو ہے آپ نے غسل فرمایا۔ ثم قام، پھر کھڑے ہو گئے، فصلی الصبح، تو پھر آپ نے صبح کی نماز عطا فرمائی وہیں مقام جروف میں، آفتاب طلوع ہونے کے بعد۔ آپ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ تنہا تشریف لے گئے تھے مقام جروف میں، ورنہ آپ کے ساتھ کچھ مقتدی ہوتے جنہوں نے فجر کی نماز پڑھی تو ان سے بھی کہتے بھی دہرا لو، تو آپ نے وہاں جو مقام جروف میں، ہاں حضرت سلیمان بن یسار جب روایت کرتے تو حضرت سلیمان بن یسار تھے ساتھ، تو ہو سکتا ہے حضرت سلیمان بن یسار جو ہے یا تو گمان یہی ہے کہ آپ بھی نماز میں شریک تھے، تو حضرت سلیمان بن یسار نے بھی نماز دہرائی ہے۔ حضرت امام محمد فرماتے ہیں اس حدیث پر ہمارا عمل ہے اور ہمارا اعتقاد ہے کہ جو جان لے اس کو، سمجھ گیا کہ مجھے احتلام ہوا ہے، اور ان میں سے وہ لوگ بھی جو پیچھے نماز پڑھی ہے، سمجھ گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو ان پر بھی اعادہ صلاۃ ہے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کا اعادہ فرمایا، ایسے ان پر بھی اعادہ ہے جنہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس لیے کہ امام کی جب نماز فاسد ہو جاتی ہے تو پیچھے والوں کی بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، مقتدی کی بھی، تو مقتدی بھی دہرائیں گے، امام کو چاہیے کہ اعلان کر دیں۔ یہی حضور سے عمر فاروق نے فرمایا، اعلان بھی کیا آپ نے بعد میں، یہی فرمان حضور سے امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باب الرجل یرکع دون الصف ویقرأ فی رکوعہ، یہ باب ہے اس مرد کے بارے میں جو
رکوع کرے دون صف، صف میں پہنچنے سے پہلے ہی، دون صف، صف کے علاوہ ہی، یعنی صف میں ابھی پہنچا ہی نہیں، مسجد کے ابھی پہلے ہی صف میں آیا اور اندر نماز ہو رہی ہے، دیکھا کہ سب کے سب رکوع میں ہیں تو وہ بھی وہیں رکوع میں چلے گئے شروع ہی میں، یا قرأت کرنے لگے وہ رکوع میں قرأت کرنا بھی منع ہے، اس بارے میں بھی خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے خبر دی ہم کو حضرت ابن شہاب نے حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف سے کہ انہوں نے فرمایا، حضرت ابو امامہ نے، کہ حضرت زید بن ثابت داخل ہوئے مسجد میں، لوگوں کو پایا رکوع کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، تو فرقا، تو حضرت زید بن ثابت مسجد میں داخل ہوتے ہی جب لوگوں کو رکوع میں پایا تو آپ بھی رکوع میں چلے گئے وہیں ابتدائی مسجد میں، جماعت تو آگے ہے، ثم دبا، پھر دھیرے دھیرے چلتے رہے، رکوع بھی میں ہے اور دھیرے دھیرے چلتے رہے، حتیٰ وصل الصف، یہاں تک کہ صف میں پہنچ گئے رکوع کی حالت میں۔ رکوع کی حالت میں آدمی چل سکتا ہے، جیسے کہ وہ بوڑھا آدمی جو لمبائی زیادہ ہوتی ہے، کمر جھک جاتی ہے، رکوع کی طرح ہو جاتے ہیں، چلتے ہیں کہ نہیں چلتے؟ چل سکتے ہیں۔ حضرت امام محمد فرماتے ہیں کہ کافی ہو جائے گا یہ رکوع اگر کوئی اس طرح رکوع کرے گا، مگر پسندیدہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ رکوع نہ کرے یہاں تک کہ صف میں پہنچ جائے، تو رکوع ملے تو رکوع کرے، نہ ملے تو نہ کرے، مسئلہ یہی ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی ابتدائی مسجد ہی میں آیا سب رکوع میں ہے تو وہیں رکوع کر لے، بلکہ وہاں پہنچنے کے بعد رکوع ملے تو کرے، نہ ملے وہ رکعت نکل گئی۔ یہی فرمان حضور سینا امام اعظم ابو حنیفہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا حضرت امام محمد نے حدیث بیان کی ہم سے حضرت مبارک بن فضالہ نے، وہ حضرت حسن سے، کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکرہ ایک صحابی ہیں، حضرت ابو بکرہ جو ہے قفی بن حارث ہیں آپ کا نام، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ نے رکوع فرمایا سب سے پہلے ہی، پھر چلتے رہے یہاں تک کہ صف میں جا کے ملے۔ پہلے حدیث میں جو حضرت زید بن ثابت آئے انہی کی طرح یہ بھی کرنے لگے۔ پس جب نماز پوری کر لی تو ذکر کیا اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کہ حضور ایسا ہوا میرے ساتھ کہ میں جب مسجد میں داخل ہوا، حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں تو لوگ سب رکوع میں تھے، تو میں مسجد میں داخل ہوتے ہی وہیں رکوع کر لیا اور دھیرے دھیرے پھر آگے بڑھ کے سب میں شامل ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو ذکر کیا تو فقال لہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، زادک اللہ حرصک یا ابا بکرہ، اللہ تعالیٰ آپ کے حرص کو زائد فرمائے، آپ کو نماز کا اتنا حرص ہے، اتنا لگاؤ ہے کہ آپ وہیں رکوع کر لیا آپ نے، یہ نماز سے حرص پر دلالت کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حرص کو زائد کرے، مگر ولا تعود، دوبارہ ایسا مت کرنا، ٹھیک ہے، دوبارہ ایسا مت کرنا، حرص تو ہے مگر ایسا نہ کرنا، ولا تعود۔ حضرت امام محمد فرماتے ہیں ہم ایسے ہی کہتے ہیں کہ کافی ہے، مگر پسندیدہ ہمارے نزدیک ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے، خبر دی ہم کو حضرت نافع نے، جو حضرت عبداللہ ابن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ حضرت ابراہیم بن عبداللہ بن حنین سے، وہ حضرت عبداللہ بن حنین سے، وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ریشمی لباس پہننے سے مرد کو، اللبس القسی، قسی کہتے ہیں ریشمی لباس، مرد کے لیے ریشمی لباس پہننا حرام ہے، اور زعفران سے رنگے ہوئے لباس پہننے سے، کرتا ہو سفید زعفران میں رنگ لے، اس سے بھی منع فرمایا۔ اور منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے، سونے کی انگوٹھی بھی کیا ہے؟ منع ہے۔ سونے کی انگوٹھی پہننے کے لیے، سونے کی انگوٹھی، سونا چاندی کے زیورات عورت کے لیے جائز ہیں، سونے سونے کا زیور اور چاندی کا بھی زیور عورت کے لیے جائز ہے، مگر انگوٹھی زیور نہیں ہے، تو لہٰذا مرد کے لیے تو ہے ہی سونا حرام، عورت کے لیے بھی سونے کی انگوٹھی حرام ہے۔ چاندی کی انگوٹھی عورت کے لیے بھی 4.5 ماشا سے کم، زیور تو جتنا چاہے پہنے
مگر انگوٹھی اگر عورت پہننا چاہے یا مرد پہننا چاہے تو چاندی کی، اور صرف وہ بھی 4.5 ماشا سے کم۔ رہا سونا تو سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے بھی حرام اور عورت کے لیے بھی حرام ہے۔ یہ نہ کہے عورت کرے تو میرے لیے زیور نہیں ہے، زیور تو ناک کے لیے، کان کے لیے، پیشانی کے لیے، یہ ہے زیور۔ سمجھ گئے؟ تو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی سے بھی منع فرمایا۔ اور کیا منع فرمایا؟ قرآن پاک کی قرت سے منع فرمایا رکوع میں، کہ رکوع میں کوئی قرآن پاک کی قرت نہ کرے۔ باب میں آیا تھا کہ قرآن پاک رکوع میں پڑھنے کے بارے میں بھی یہ باب ہے، تو کوئی چاہے کہ ہم رکوع میں آیت الکرسی پڑھ لیں تو منع ہے، رکوع میں رکوع کی تسبیح پڑھی جائے گی۔ حضرت امام محمد فرماتے ہیں اسی پر ہمارا عمل ہے کہ قرآن پاک پڑھنا مکروہ ہے رکوع میں اور سجدے میں، یہی فرمان حضور سے نانا میں حاضر ابو حنیفہ کی انگوٹھی عورت کے لیے حرام۔ بس میرے تو ذہن میں سیدھا کان اور ناک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب الرجل یصلی وہو یحمل الشیء۔ یہ باب ہے اس مرد کے بارے میں جو نماز پڑھتا ہو حال یہ کہ وہ جو ہے شے کو اٹھائے ہوئے ہوں۔ اخبرنا مالک اخبرنی عامر بن عبد اللہ بن الزبیر عن عمرو بن سلیم الزرقی عن ابی قتادۃ السلمی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وهو حامل امامتا ابنتا زینبا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولأبی العاص بن الربیع فإذا سجد ودعها وإذا قام حملها۔ خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے، خبر دے ہم کو حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر نے، وہ حضرت عمر بن سلیم زرقی سے، وہ حضرت ابو قتادہ سلمی سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے اور اپنی نواسی حضرت امامہ کو اٹھائے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے خاصے ہیں، ان خاصوں میں سے، ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی حضرت امامہ کو گود میں لیے نماز ادا فرما رہے تھے۔ حضرت امامہ کون ہیں؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی ہیں۔ حضرت زینب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، تو حضرت امامہ نواسی ہوئیں، اور حضرت زینب کی بیٹی حضرت امامہ اور ابو العاص کی بیٹی یعنی حضرت زینب کے شوہر تھے حضرت ابو العاص بن ربی۔ فیضا سجدہ، پر جب نبی کریم سجدہ فرماتے تو اپنی نواسی وداعا زمین رکھ دیتے، ویزا قامہ، اور جب کھڑے ہوتے تو پھر اٹھا لیتے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا کہ نماز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لیے اپنے نواسی کو نماز عطا فرما رہے تھے، مگر جو ہے وہ نماز ختم نہیں ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اگر کوئی دوسرا ایسا کرے تو یہ عمل کثیر ہے، نماز فاسد ہو جائے گی۔ کوئی نماز پڑھے، اپنے بچے، اپنے بیٹی کو یا بیٹا کو گود میں لیے نماز پڑھے اور پھر جب سجدے میں جائے تو پھر رکھ دے، پھر جب کھڑے ہو تو پھر گود میں لے کے کھڑے ہو جائے۔ تو کوئی دوسرا اگر اس طرح کرے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ عمل کثیر ہے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ تھا، یہ خصوصیت تھی کہ اپنی نواسی حضرت امامہ کو گود میں لیے نماز ادا فرما رہے تھے، جب سجدے میں جاتے تھے تو رکھ دیتے تھے نیچے، پھر جب کھڑے ہوتے تھے تو لیے نماز ادا فرما رہے تھے۔ تو نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فاسد نہیں ہوئی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ باب المرأۃ تکون بین الرجل یصلی و بین القبلۃ وہی نائمۃ او قائمۃ۔ یہ باب ہے اس بارے میں کہ عورت مرد کے آگے ہو، سمجھ گئے، یعنی بیوی شوہر کے آگے ہو، اور مرد نماز پڑھ رہا ہو، اس کے سامنے بیوی ہو، عورت ہو، وہ بین القبلۃ، اور قبلے کے درمیان ہو، مطلب یہ ہے کہ قبلے کی دیوار
اور مرد نماز پڑھنے والے کے بیچ میں ہو عورت، اور عورت وہ کیا ہو، سوئی ہوئی ہو یا جو ہے کھڑی ہو، اس بارے میں حدیثیں۔ اخبرنا مالک اخبرنی ابو النضر مولا عمر ابن عبید اللہ عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن ابن عوف عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا اخبرته قالت كنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلایا فی القبلۃ فاذا سجد غمزنی فقبضت رجلی واذا قام بسطتها والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح۔ خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے، خبر دی ہم کو مجھ کو ابو النضر نے، جو حضرت عمر بن عبید اللہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے، وہ ام المومنین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین نے بتایا انہیں، کن کو، ابو سلمہ کو بتایا، کیا حضرت ام المومنین نے بتایا کہ میں جو ہے سوئی رہتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور میرے دونوں پاؤں جو ہے قبلے کی طرف ہوتے۔ قبلے کی طرف ہونے کا مطلب قبلے کی طرف پاؤں پھیلا کے آپ نہیں سوتی تھی معاذ اللہ، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی طرف پاؤں ہوتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ام المومنین کے دونوں قدم ہوتے، پاؤں ہوتے، یہ مطلب ہے حدیث پاک کا۔ فرماتی کہ میرے دونوں پاؤں قبلے میں ہوتے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبلے میں ہوتے۔ فیضا سجدہ، پس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے، غمزنی، تو مجھے اشارہ فرماتے، سمجھ گئے، انہیں رات کی نماز تھی، تہجد کی نماز تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز ادا فرماتے تھے، تو میں سوئی ہوتی تھی تو، اور پاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے، تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدہ فرماتے تو مجھے اشارہ کرتے، فقبضت رجلیہ، تو میں دونوں پاؤں سمیٹ لیتی، وَإِذَا قَامَ، اور جب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر کے کھڑے ہو جاتے تو بسطتها، پھر میں اپنے پاؤں پھیلا لیتی۔ تو پتہ چلا کہ اگر عورت جو ہے آگے ہو، سوئی ہو یا بیٹھی ہو، سمجھ گئے، اور مرد نماز پڑھے تو نماز میں کوئی کراہت نہیں، نماز ہو جائے گی۔ اور ام المومنین فرماتی ہے والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، اور گھر ان دنوں میں ایسے تھے گھر کہ جس میں چراغ بھی نہیں ہوا کرتے تھے، سمجھ گئے، آج کی طرح روشنی کا انتظام نہیں تھا، چراغ تک کا بھی سمجھ گئے انتظام نہیں تھا۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ وہ دن ایسے تھے کہ ان دنوں میں گھر میں چراغ بھی نہیں جلتے تھے، کہ میں دیکھتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو جائیں تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لوں، سمجھ گئے، تو میں خود سمیٹ لیتی، تو چراغ تو تھے نہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے تو میں سمجھ لیتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو جانے والے، اس لیے میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی۔ حضرت امام محمد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مرد نماز پڑھے اور اس کی بیوی جو ہے، یا کوئی بھی محرم عورت ماں ہو، جو ہے بیوی جو ہے، عورت جو ہے کیا ہو، نائمتن، سوئی ہو یا کھڑی ہو یا بیٹھی ہو مرد کے سامنے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا یہ ہے کہ پہلو میں ہو، پہلو میں برابر میں عورت بیٹھی ہے اور آدمی نماز پڑھ رہا ہے، یا یہ ہے کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے، عورت بھی نماز پڑھ رہی ہے، سمجھ گئے، اور وہ ہے مرد کے نماز کے علاوہ نماز میں، یعنی وہ دوسری نماز پڑھ رہی ہے، مرد دوسری نماز پڑھ رہا ہے، تو بھی اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بے شک کراہت کب ہے؟ بے شک کراہت اس وقت ہے کہ عورت نماز پڑھے مرد کے پہلو میں، سمجھ گئے، یا مرد کے آگے نماز پڑھے اور دونوں کے دونوں ایک ہی نماز میں ہوں، یہ بھی عصر کی پڑھ رہا ہے، یہ بھی عصر کی پڑھ رہا ہے، پہلو میں ہے عورت تو مکروہ ہے، یا یہ سامنے ہے عورت تو بھی مکروہ ہے، یا دونوں نماز پڑھتے ہو ایک امام کے ساتھ، کوئی ایک امام ہے اور شوہر بیوی پیچھے مقتدی بن گئے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ بس اگر ہو ایسا تو بلکہ اس کی نماز ہی فاسد ہو جائے گی، مکروہ کیا بلکہ نماز ہی فاسد ہو جائے گی، کہ دونوں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھوں سب بندی میں، یا یہ ہے کہ عورت مرد کے پہلو میں ہے، نماز پڑھی ہے، سمجھ گئے، ایک ہی نماز، یہ بھی عصر کی یہ بھی عصر کی، تو بھی فاسد ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ کس کی نماز؟ مرد کی نماز فاسد ہوگی، عورت کی نماز فاسد نہیں ہوگی، بات ہوگی۔ باب صلاۃ الخوف، یہ باب ہے خوف کی نماز کے بیان میں۔ میدان جنگ میں جو خوف ہوتا ہے دشمنوں کا، تو میدان جنگ میں بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے، اس بارے میں حدیث۔
خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے حدیث بیان کی ہم سے حضرت نافع نے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جب سوال کیے گئے خوف کی نماز کے بارے میں تو قال فرمایا یتقدم الامام، امام آگے بڑھے، امام امامت کرے، اور جو ہے فوج میں سے جو ہے لشکروں میں سے آدھا، ایک جماعت لوگوں کی ایک جماعت، تو لوگوں کی ایک جماعت کو ایک رکعت امام نماز پڑھائے، مطلب یہ کہ اگر 10,000 لشکر ہے تو 5,000 آ جائیں، ایک رکعت امام نماز پڑھائے، وہ تکون و طائفۃ منہا، اور دوسری جماعت جو 10,000 کی ہے 20,000 میں سے دوسری جماعت تو امام کے اور دشمن کے درمیان ہو، یعنی دشمن کی طرف ہو وہ۔ ولم یصلو، اور یہ لوگ جو ہیں ولم یصلو، اور یہ لوگ نماز نہ پڑھیں ابھی۔ فَإِذَا صَلَّى الَّذِينَ، پس جب نماز پڑھائے ان لوگوں کو جو امام کے ساتھ ہے ایک رکعت پڑھا دے، تو کیا کرے یہ لوگ؟ استاخرا، چلے جائیں، پیچھے ہٹ جائیں، چلے جائیں دشمن کے مقابلے میں، ان کی جگہ میں چلے جائیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے، جو دشمن کے مقابلے میں۔ ولم یصلوا ویسلمون، اور یہ لوگ سلام نہ پھیرے، ایک رکعت پڑھ کے چلے جائیں دشمن کے مقابلے میں اور سلام نہ پھیرے، گرچہ کافی دور جانا پڑے، سمجھ گئے، ابھی نماز ہی میں ہے گویا کہ یہ لوگ ایک رکعت پڑھ کے سلام نہ پھیرے، ابھی نماز ہی میں ہے یا عذر ہے، اس لیے زیادہ چلنے سے بھی نماز فاسد نہیں ہوگی ان حضرات کی۔ وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ، اور آ جائیں، آگے بڑھ جائیں وہ لوگ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، جو دشمن کے مقابلے میں تھے، اب وہ امام کے پاس آ جائیں اور جو ہے نماز پڑھیں امام کے ساتھ ایک رکعت، امام ایک رکعت پڑھایا اب ان کو، تو امام کی تو 2 رکعت ہو گئی، کیونکہ جنگ میں زیادہ سفر ہی ہوتا تھا، سفر میں ہوتے تھے 2 ہی رکعت نماز ہوتی تھی۔ پھر جو ہے امام فارغ ہو جائے سلام پھیر کر، تو اب تو ایک رکعت ان کی ہو گئی، ایک رکعت ان کی ہو گئی، تو یہ لوگ تو ابھی امام کے پیچھے ہی ہیں، تو کیا کریں، یہ لوگ ایک رکعت اور پڑھ لیں، اس کے بعد جو ہے پھر یہ لوگ چلے جائیں دشمن کے سامنے، اور پھر وہ لوگ دشمن کے سامنے سے ادھر آ کر کے یہ لوگ الگ الگ اپنی ایک رکعت پوری کر لیں وہ لوگ۔ امام جب فارغ ہو جائیں وہ قد صلی سجدتین، اور امام نے جو ہے نماز پڑھ لی 2 رکعت، پھر دونوں گروہوں میں سے دونوں جماعتوں میں سے ہر ایک جماعت کو جو ہے ہر ایک جماعت کھڑی ہو جائے اور نماز پڑھے اپنی ایک بقیہ رکعت، ایک رکعت، یہ لوگ بھی ایک رکعت، یہ لوگ بھی ایک رکعت، یہ لوگ تو یہی پڑھیں گے امام کے پاس ہی، اور وہ لوگ جو ہے بعد میں پڑھ لیں گے بعد انصراف الامام، امام کے فارغ ہونے کے بعد ایک رکعت پڑھیں۔ فیکون کل واحدۃ من الطائفتین، تو دونوں جماعتوں میں سے ہر ایک کی جو ہے ہر ایک نے نماز پڑھی 2 رکعتیں، دو رکعتیں ہر ایک کی ہو گئیں، بے شک نماز پڑھی ہر ایک نے 2 رکعتیں۔ بس اگر خوف شدید ہو، بہت زیادہ خوف ہے، دشمن بالکل سامنے تیار ہے، بہت خوف ہے کہ اگر آدھے نماز پڑھیں گے امام کے پیچھے اور آدھے مقابلے میں جائیں گے تو دشمن کا بہت زیادہ خطرہ ہے، تو کیا کرے اس حالت میں یہ کرے کہ یہ نماز پڑھے پیدل، دشمن کے مقابلے میں ہو جائیں دشمن کی طرف، اور نماز بھی ساتھ ساتھ ہو، چلتے بھی جائیں اور نماز بھی پڑھتے جائیں، کھڑے کھڑے اپنے قدموں ہی پر، یا اگر سواری پر ہیں تو سواری ہی پر پڑھیں اور دشمن کی طرف جائیں بھی، قبلے کی طرف یا غیر قبلہ، اگر دشمن غیر قبلہ کی طرف ہے تو ادھر ہی جائیں اور ادھر ہی نماز پڑھتے بھی جائیں، کھڑے کھڑے یا سواری پر ہیں نماز بھی پڑھیں اور دشمن کی طرف جائیں بھی، خواہ قبلے کی طرف دشمن ہو یا غیر قبلے کی طرف، جدھر بھی ہو ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھیں، مگر نماز معاف نہیں ہے، سخت وقت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ حضرت نافع فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولا ارا عبداللہ ابن عمر، ہم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو نہیں دیکھا، گمان نہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے، مگر یہ ہے کہ انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر کی یہ خود حضرت عبداللہ ابن عمر کا خود فرمان نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، تب یہ طریقہ بتایا کہ خوف میں اس طرح نماز پڑھی جائے گی۔ حضرت امام محمد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم اسی پر عمل کرتے ہیں، یہی فرمان حضور سے امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پر عمل نہیں فرماتے ہیں کہ جو ہے خوف کے مقام پر آدھے لوگ امام کے ساتھ نماز پڑھیں اور آدھے لوگ دشمن کے مقابلے میں چلے جائیں، ایسا نہیں ہوگا، سمجھ گئے، آدھے لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکتے ہیں، بلکہ ایسا کریں حضرت امام مالک کے یہاں کہ جو ہے وہ 2 امام ہوں، ٹھیک ہے، آپ کا 2 امام ہوں کہ آدھے لوگوں کو ایک امام پڑھا دے اور آدھے لوگوں کو ایک امام پڑھائے، ایک امام کے پیچھے دونوں جماعت کے لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں کہ ایک رکعت آدھی جماعت کے لوگ ایک رکعت پڑھ لیں اور دوسری آدھی کے ایک رکعت پڑھ لیں، ایسا نہیں،
بلکہ الگ الگ امام نماز پڑھائے. حضرت امام مالک کے یہاں اس طرح ہے. باب وضع الیمین علی الیسار فی الصلاۃ، یہ باب ہے ہاتھ رکھنے کے بارے میں، داہنا ہاتھ رکھنے کے بارے میں بائیں ہاتھ پر نماز میں، داہنا ہاتھ اوپر ہو بایاں نیچے ہو. اخبرنا مالک حدثنا ابو حازم عن سہل بن سعد الساعدی قال كان الناس یؤمرون ان يضع احدهم يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال ابو حازم ولا اعلم الا انه ينمى ذلك. خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے حدیث بیان کی، ہم سے حضرت ابو حازم حضرت سہل بن سعد ساعدی سے روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، حضرت سہل بن سعد ساعدی نے فرمایا کہ لوگ حکم دیے جاتے ہیں یا لوگ حکم دیے گئے ہیں، یعنی صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیے گئے ہیں کہ رکھے وہ اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر نماز میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نمازی اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھے. حضرت ابو حازم فرماتے ہیں، جن سے حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں میں نہیں جانتا ہوں مگر یہ حدیث مرفوع ہے، یعنی اس کو مرفوع کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. ینما کا معنی مرفوع، یعنی یہ حضرت سہل بن سعد ساعدی کا اپنا فرمان نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نمازی جو ہے اپنا داہنا ہاتھ رکھے بائیں ہاتھ پر. حضرت امام محمد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مناسب ہے نمازی کے لیے کہ جب نماز میں کھڑا ہو جائے تو رکھے اپنے داہنے ہاتھ کے باطن کو، داہنے ہاتھ کا باطن یہ ہے، داہنے ہاتھ کا باطن رکھے علی رزقہ الیسری، اپنے بائیں ہاتھ کے گٹے پر، یہاں رکھے ایسے گٹے پر، اور تحت السرہ ناف کے نیچے رکھے. کہاں رکھے؟ ناف کے نیچے. اور جب وہ کھڑا رہے تو یرمی بے بصرہ الی موضع سجود ہی، گاڑ دے اپنی نگاہ موضع سجود میں، یعنی جہاں سجدہ کرتا ہے نگاہ وہیں جمی رہے، نگاہ ادھر ادھر نہ کرے. یہی فرمان حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حالت قیام میں نگاہ ہونی چاہیے جہاں سجدہ کرتا ہے آدمی، ادھر ادھر نہیں کہ ادھر بھی دیکھ رہا ہے ادھر بھی دیکھ رہا ہے، یہ مکروہ ہے. اور جو ہے حالت رکوع میں پاؤں کی پیٹھ کی طرف ہونا چاہیے نگاہ، اور حالت سجدے میں ناک کے نوک کی طرف نگاہ ہونی چاہیے. یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، اس کے برخلاف مکروہ ہے.